الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیں، یہ شاید آخری ہی ہمارا پارٹ ہو تقلید کے بارے میں، تقلید کی شرح ہے۔ دیکھیں، اگر کسی امام کی بات حدیث کے خلاف ہو تو حدیث کو قبول کرو، حدیث کو اہمیت دو، امام کا قول چھوڑو۔ یہ بات ائمہ اربعہ کی بھی بات ہے۔ انہوں نے کہا ہے حدیث ہی ہمارا مذہب ہے۔ ہر بات چاروں ائمہ نے کی ہے یہی بات۔ تقلید کی چار قسمیں ہیں۔ دیکھیں، بعض تقلید کی جو قسمیں ہیں، کسی کے لیے تقلید کفر تک بھی جا سکتی ہے، کسی کے لیے بدعت تک ہو سکتی ہے، کسی کے لیے گناہ ہو سکتی ہے۔ تو عام آدمی کس عالم سے سوال کر سکتا ہے، لیکن ایک عالم کو مقرر نہ کرے۔ عام آدمی کو بھی حکم ہے، یہ کہہ سکتا ہے قرآن حدیث کے مطابق وہ سوال کرے، جواب لے۔ یہ نہ کہے کہ جو فلاں مسلک کے مطابق جواب دیں، یہ سوال غلط ہے۔ فلاں امام کے مطابق ہی مجھے جواب چاہیے، فلاں مسلک کے مطابق ہی مجھے جواب چاہیے، یہ غلط ہوتا ہے۔ لیکن عالم کو مقلد نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کسی ایک امام کا۔ وگرنہ آپ ایسے عالم کی تقلید سے آپ سوال نہ کریں جو تقلید کر رہے ہیں، ان سے سوال نہ آپ کریں، وہ اپنے مسئلے کے بارے میں مطابق ہی جواب دے گا۔ عام آدمی مذہب میں قید مطلب عام جو آدمی ہے اس کو آپ مذہب میں قید نہ کریں۔ اپنے آپ کو کسی سے سوال کرنا ہے تو وہ تقلید نہیں ہے۔ مثلا آپ مطلب کسی سے سوال کرتے ہیں تو یہ صرف تقلید نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو قید کر لینا۔ تقلید یہ ہے کہ کوئی کسی اور کی بات ہی نہ سنے، ٹھیک ہے نا، سمجھے ہی نہ، صرف اپنے امام کی بات سنے، باقی حدیث کو ترجیح نہ دے، یہ تقلید ہوگی۔ سوال کرنا تقلید نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے کہ وہ اپنے مسلک کو ہی دیکھے، اپنے امام کو ہی دیکھے، حدیث کو ترجیح نہ دے، اہمیت ہی نہ دے۔ ہم پر اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، کامیابی بھی اس سے میں ہے۔ ہر بندے کی نظر میں قرآن حدیث کی بات کی اہمیت ہونی چاہیے۔ کسی امام کی بات پر نہ ڈٹ جائے اور تقلید عالم سے مسئلہ نہ پوچھے۔ تقلیدی جو عالم ہوتے ہیں، غیر مقلد سے پوچھیں جو کسی مسلک کے امام کے پابند نہ ہوں۔ آپ نے دین بھی سیکھنا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں آپ بڑی ریسرچ کرتے ہیں، جیسے دنیا میں اچھا ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں، دے کر سرچ کر کے۔ تو دین تو بڑی اہم چیز ہے، اس سے ہماری جنت ہے، آخرت ہے۔ تو سوچیں آپ کس سے علم لے رہے ہیں۔ آخرت کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، جو سب سے آپ کا اچھی ہے، جو سب سے آپ کے لیے اچھی چیز ہو سکتی ہے۔ دین دنیا سے بھی اچھی چیز ہے، آخرت۔ تو جو اچھی چیز ہے دین آخرت، وہ سوچیں آپ کس سے لے رہے ہیں۔ دنیا میں تو آپ حقیر، دنیا کی حقیر چیزیں، اس میں آپ بڑی تحقیق کرتے ہیں۔ تو جو اعلیٰ ہے، دین بھی اعلیٰ، آخرت تو دنیا سے اعلیٰ، تو وہ علم جو ربی زدنی علما، وہی کا جو علم ہے، وہ دیکھیں۔ دنیا کے علم میں آپ کتنا ریسرچ کرتے ہیں، یہ اچھا پڑھاتا ہے، یہ اچھا قابل ہے، نہیں قابل، وہاں پہ زیادہ پڑھائی ہے، اچھا پڑھتے ہیں، وہاں پہ اچھی پڑھائی ہے۔ دنیا پہ آپ یہ کر رہے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن جو وحی کا علم ہے اس سے آپ کریں، جس سے جنت جہنم کا مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ ہے، وہ آپ کس سے لے رہے ہیں؟ جو وحی کا علم ہے، کوئی گمراہ کس قسم کے لوگوں سے تو نہیں لے رہے۔ اس لیے یہاں پہ بھی سوچیں۔ دوسرا مسئلہ، کوئی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، بلکہ قرآن اور نہ حدیث کے خلاف کوئی صحیح حدیث ہو سکتی۔ آپ کو اس حدیث کے خلاف بھی نہیں صحیح حدیث ہو سکتی۔ کوئی آواز کہہ دیتے ہیں حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں۔ صحیح حدیث نہ قرآن کے خلاف ہوگی، نہ حدیث کے خلاف ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ بعض منکر حدیث قرآن کے خلاف سمجھ کر حدیث کو رد کر دیتے ہیں۔ نہ قرآن کی آیت حدیث کے خلاف ہو سکتی ہے، اور نہ حدیث صحیح حدیث کے خلاف ہو سکتی ہے۔ ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، یہ ہماری سمجھ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہے ہماری تقلید پہ۔ آخری بات یہی ہے کہ تقلید نہ کریں، فائدہ لیں، عزت سب کی کرتے ہیں ہم، فائدہ سب سے لیں، سب فقہ سے لیں، لیکن جب قرآن حدیث آ جائے پھر آپ ڈٹ نہ جائیں وہاں پہ۔ آپ کی نظر میں قرآن کی اہمیت ہونی چاہیے، حدیث کی اہمیت ہونی چاہیے۔ جب قول کسی کا آپ کو خلاف نظر آئے، حدیث ثابت ہے، سند کے ساتھ صحیح ہے، پھر آپ کے لیے قول چھوڑنا کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی اہمیت، مقام آپ کی نظر میں قرآن حدیث کا ہونا چاہیے، اگر آپ نجات چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اندھی تقلید کے نام پہ
آپ پہ کوئی آپ گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آئمہ اربعہ تو وہ آپ کہتے ہوں گے جی انہوں نے تو جیسے کیا ہم بھی ویسے ہی کریں گے، شاید اللہ ان کو معاف کرے اگر ان کو کوئی بھول چوک ہوئی ہے، لیکن آپ کے پاس تو سارا کچھ کھل گیا نا، آگے نیٹ کا دور ہے، ہر چیز سامنے آ گئی ہے، آپ کیوں اندھی تقلید کر رہے ہیں؟ آپ مجرم ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آئمہ کا بھی ہمارے لیے یہی پیغام ہے، قرآن حدیث کو ترجیح دیں اور مسلکوں میں نہ پڑھیں، اپنے اپنے اماموں کو لے کے فرقے نہ بنائیں، ان کے لیے جھگڑے نہ کریں، قرآن حدیث کی طرف آ جائیں، یہی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں اس پر ہی عمل کرنے کی توفیق دے۔